السلام علیکم۔ میں سمجھ نہیں پاتی کہ لوگ کسی کا آئینہ کیسے بن جاتے ہیں جبکہ خود آئینہ دار بھی نہیں ہوتے۔ یعنی کسی کو آئینہ دکھانا بہت آسان ہے کیونکہ آپ آئینہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی تسکین چھپی ہے۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسی تسکین؟ اور میں جواباً کہتی ہوں وہ تسکین، اپنے جرائم کے چھپے رہنے کی تسکین، اپنی ذات کے مجروح نہ ہونے کی تسکین، یہ سب تسکین کسی کو آئینہ دکھانے میں چھپی ہیں کہ ہماری صفت، ہماری ذات تو ڈھکی ہے، چلو اس کو اس کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ کیا کبھی خود اپنا آئینہ دار بنے ہو؟ کیا کبھی خود کو آئینہ دکھایا ہے جو دوسروں کو آئینہ دکھانے چلے ہیں؟ روبرو آئینہ کیا ہے ہم صرف وہ جانتے ہیں، پس آئینہ کیا معاملات ہے یہ تو اللہ جانے اور اس کا بندہ۔ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جو چارسو پھیلی ہے کہ ہمارے ماننا یہ ہے کہ جس کے پاس تعلیم نہیں وہ جاہل ہے، گناہ کا مرتکب ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، چلو وہ ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ جاہل بھی ہو؟ اور کیسے ممکن ہے کہ یہ جو سنہری لباس زیب تن کیے پڑھے لکھے ہیں، علم والے ہیں، تو کیا واقعی ان کے پاس علم ہے؟ اور اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ جاہل نہ ہوں گے یا کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا؟ یا ایسا ممکن ہے کہ انہیں صرف اپنا گھبرانا، اپنا شور اول، اپنی تڑپ اول لگے اور دوسروں کی آہیں شور لگے، دوسروں کا چلانا ان کے سر میں درد کرے، ان کی آہ و بکا جیسے ان پر اثر ہی نہ کرتی ہوں، یوں معلوم ہو کہ کوئی مردار جسم ہے جس میں بے حس روح پنپ رہی ہے اور وہ کسی بھی احساس سے انکاری کرتی ہے کہ موجود تو ہے لیکن کس پر کیا دکھ لاحق ہو رہا ہے، کیا غم کی شدت گزر رہی ہے، وہ نہیں جانتی، وہ احساس ہونے نہیں دیتی۔ تو اگر خود کا آئینہ دار ہو تو ہاں کسی کو آئینہ دکھاؤ۔ اگر اپنی ذات شفاف ہے، تمہارا آئینہ صاف ہے، شفاف ہے، تو کسی اور کو بھی آئینہ دکھاؤ، نہیں تو خاموشی اختیار کرو اور اللہ پر چھوڑو، کیونکہ یہ گناہ، یہ غلطیاں انسان سے نہیں حالات کروا دیتا ہے اکثر۔